گندم کی خریداری نہ ہونے کی پنجاب کے ایوان میں گونج، اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، پری بجٹ اور گندم کی خریداری پر بحث، اپوزیشن رہنماؤں کی پنجاب اسمبلی میں کسانوں سے اظہار یکجہتی، اپوزیشن کا شور شرابہ، حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں پر نعرے۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کا کسانوں سے اظہار یکجہتی، کہتے ہیں حکومت کسانوں کے معاشی قتل بند کرے۔ گندم کی خریداری شروع نہ ہونے پر کسان میدان میں آ گئے، پنجاب اسمبلی کے باہر کسانوں کا احتجاج، پولیس کی بھاری نفری تعینات، مال روڈ پر واٹر کینن اور قیدیوں کی گاڑیاں بھی پہنچا دی گئیں، شہر کے داخلی راستوں پر گاڑیوں کی چیکنگ۔ پنجاب حکومت کی کسان نمائندوں کی گرفتاری کی تردید، وزیر اطلاعات پنجاب عذبہ بخاری کہتی ہیں ایک مخصوص جماعت کسانوں کے معاملے پر پروپیگنڈا کر رہی ہے، کسی کو کسانوں کی آڑ میں سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے، پنجاب حکومت کسانوں کے ہر قسم کے مفاد کا تحفظ کر رہی۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر کسانوں کی پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال، وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے گندم صورتحال پر اجلاس طلب کر لیا، کہتے ہیں کسانوں کو اچھی خبر سنائیں گے، مطالبات کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہوں گے، امید ہے کسانوں کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسانوں سے گندم خریداری نہ کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج، چیف سیکرٹری پنجاب کو فریق بنایا گیا، درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے کسانوں سے گندم خریداری 22 اپریل سے شروع کرنا تھی، گندم کی سرکاری خریداری نہ ہونے سے کسان اپنی فصل گندم مافیا کو سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔ رشوت ستانی اور شہریوں کی تذلیل پر وزیر داخلہ برہم محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے 2 افسروں کو معطل کر دیا، ڈائریکٹر فیاض الحسن اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نسیم عہدے سے فارغ، خالد عباس اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات، ریجنل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا اضافی چارج بھی مل گیا، محسن نقوی کا دونوں افسروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم۔ سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی کو اسمبلیوں سے استعفے کا مشورہ، صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے، پی ٹی آئی سربراہ کے لیے مستعفی ہونے والے وہ پہلے شخص ہوں گے، پی ٹی آئی قیادت کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم کیوں بنایا گیا، لاہور رنگ اہم حقائق سامنے لے آیا، ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کا نوٹیفیکیشن نواز شریف کی ہدایت پر جاری ہوا، اسحاق ڈار بطور نائب وزیر اعظم قائد نون لیگ کے ویژن کے مطابق کام کریں گے، آئندہ 2 ہفتے میں مزید اہم فیصلے بھی متوقع۔ خوراک کے نام پر جال سازی کرنے والوں کی شامت آ گئی، ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا گجومتا، جلو اور ٹولنٹن مارکیٹ میں آپریشن، 5000 لیٹر ملاوٹی دودھ اور 525 کلو ناقص گوشت طلب کر دیا، 20 فوڈ پوائنٹس کو 4,73,000 روپے کے جرمانے۔ چلڈرن ہسپتال میں نیا آئی سی یو بنے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان، کڈز ڈے کیئر سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا، ڈے کیئر سینٹر سمیت مختلف وارڈز میں سہولیات کا معائنہ کیا، آئی سی یو کے فنڈز کے اجرا اور جلد تکمیل کی ہدایت، کہا ایک ایک پیسہ قوم کی امانت ہے، صحت کی سہولتوں پر خرچ کریں گے۔ کم عمر کی شادی کے پرائیویٹ بل پر اہم پیش رفت، چیئرپرسن سارہ احمد کا پیش کردہ پرائیویٹ بل پنجاب حکومت نے لے لیا، خصوصی کمیٹی تشکیل، بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر کی شادی پر 3 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین کی آسٹریا کی سفیر سے ملاقات، 2 طرفہ تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، چودھری شافع حسین نے صنعتی مراکز میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔
عمر بھر کی معذوری سے بچائیں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم۔ لاہور میں 13,000 ورکرز پولیو کے قطرے پلانے پر مامور۔ وزارت صحت کا کہنا ہے 5 روزہ پولیو مہم 3 مئی تک جاری رہے گی۔ لاہور سمیت 10 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا پہلا روز۔ لاہور پولیس پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے متحرک۔ 2000 سے زائد اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ ڈی آئی جی آپریشنز کی افسران کو ٹیمز کی سیکیورٹی خود چیک کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کی مجرمانہ غفلت۔ ڈپٹی کمشنرز اور ڈسٹرکٹ رجسٹرارز کی مبینہ ملی بھگت سے کمرشل عمارات پر رہائشی پلاٹس کا ٹیکس وصول کیے جانے کا انکشاف۔ قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا۔ ممبر ٹیکسز پنجاب زمان بٹو نے سخت ہدایات جاری کر دیں۔ LWMC کے بھاری تنخواہیں لینے والے افسران کی انوکھی کارستانی۔ جنرل مینیجر الطاف کی پرائیویٹ ٹھیکیدار پر نوازشیں۔ سوسائٹی کا ویسٹ لکھوں ڈیر پہنچانے کے بجائے عارضی ڈمپنگ سائٹ پر پھینکنے کی اجازت دے دی۔ 3 لاکھ میں پرائیویٹ ٹھیکیدار سے معاہدہ بھی کر لیا۔ کمپنی موہلن وال سے لکھوں ڈیر کوڑا پہنچانے کے لیے ماہانہ 6 لاکھ روپے سے زائد رقم ادا کرے گی۔ فضائی آلودگی کے مکمل خاتمے کا مشن۔ آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف کارروائی کا آغاز۔ خلاف ورزی پر متعدد بھٹے سیل کر دیے۔ 2 کروڑ 13 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کر دیا۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں ٹیموں کی بھٹوں کی انسپیکشن۔ بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے لیے پنجاب گرڈ کمپنی بنانے کا فیصلہ۔ محکمہ توانائی پنجاب نے تجاویز چیف سیکرٹری کو ارسال کر دی۔ پنجاب گرڈ کمپنی کے لیے نیپرا سے لائسنس حاصل کیا جائے گا۔ کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں بھی رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ سلامت پورہ میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن۔ 2 گھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ملزموں کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ تار قبضے میں لے لیے۔ مقدمات درج۔ ترجمان لیسکو کے مطابق ملزم لیسکو کی سپلائی لائن سے کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ مصری شاہ میں سب انسپیکٹر کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو پکڑ کر CTD کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق سب انسپیکٹر پر فائرنگ کرنے والے شوٹر نے ہی پولیس اہلکار علی پر فائرنگ کی تھی۔ سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کس کو SHO لگائیں؟ چہیتے سفارشی سب انسپیکٹرز اور SHOs کی موجیں ختم۔ IG پنجاب کا SHO انسپیکٹر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر عثمان انور کا 7 روز میں تجاویز بھجوانے کا حکم۔ بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز ہوشیار، خبردار۔ CTO لاہور کا سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ کہا لرنر پرمٹ میں گاڑی موٹر سائیکل چلانے والوں کو بھی جرمانہ ہوگا۔ ٹریفک رول سے آگاہی کے لیے روڈ سیفٹی ویک کا بھی آغاز۔ لین لائن، سٹاپ لائن، ریڈ لائٹ اور ہیلمٹ کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ مہم میں اسکول کے بچوں کی شرکت۔ CTO امارا اطہر نے کہا حادثات سے بچاؤ کے لیے ٹریفک قوانین کی آگاہی ضروری ہے۔ آج ہم یہاں پہ فیصل چوک پہ اکٹھے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بینرز اٹھائے ہوئے ہیں، اور اگر ہم ان بینرز کو اور ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ٹریفک رولز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور جو ینگ جنریشن ہے ان کو کتنی اچھی طرح وہ اس سے اویئر بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اور اس جو کیمپین ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی روڈ یوزرز ہیں وہ ٹریفک رولز کو سیریسلی لیں، ان کو فالو کریں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائلڈ لائف پرعزم۔ تھائی لینڈ سے غیر قانونی درآمد کچھوؤں کو سفاری پارک پہنچا دیا گیا۔ کچھوؤں کو ایکویریم بلاک میں رکھا گیا۔ 200 کچھوؤں کو 2 روز قبل لاہور ایئرپورٹ پر آنے والے سامان سے برآمد کیا گیا تھا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی شرکت۔ پریڈ کا معائنہ کیا۔ موٹر وے پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ IG موٹر وے سلیمان چودھری بھی شریک۔
تعلیمی بورڈز میں مستقل چیئرمینز کی تعیناتی کا فیصلہ نہ ہو سکا. لاہور سمیت 8 بورڈز میں کمشنرز کو چیئرمین بورڈ کا اضافی چارج سونپ دیا گیا. جولائی 2022 میں 7 بورڈز کے چیئرمین عہدے سے سبکدوش ہوئے. آج تک انٹرویوز نہ ہو سکے. پنجاب کی عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے. 191 ایڈیشنل سیشن ججز، 4 سینئر سول ججز اور 171 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات. نوٹیفیکیشن جاری. شہر کے مختلف علاقوں میں ابر رحمت. کہیں بادل کھل کر برسے تو کہیں رم جھم. مزنگ، گلبرگ، مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیشگوئی.